پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیرم خان کے خاتمے کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے زوال میں ماہم انگا کا بہت بڑا کردار تھا، جو رضائی ماں تھی اکبر کی، اور بہت اثر تھا اس کا اکبر کی شخصیت پر، اکبر کی پالیسیوں پر اور اکبر کی زندگی پر۔ تو بیرم خان کی زوال کے بعد اکبر نے براہ راست اقتدار پر پھر بھی قبضہ نہیں کیا۔ 1.5 سال تک جو کردار بیرم خان ادا کر رہا تھا سلطنت چلانے کا، وہ ماہم انگا کرتی رہی۔ ماہم انگا بھی بیرم خان جتنی ہی ذہین تھی، امور حکومت کی ماہر تھی، مردم شناس تھی، بہت سیلف کنٹرول تھا اس کو، اور سلطنت کو اس نے اس طرح چلایا جس طرح بیرم خان چلا رہا تھا۔ اور اس زمانے میں بھی، ان 1.5 سالوں میں بھی، اکبر کو سوائے اپنی تفریحی سرگرمیوں کے، جو زیادہ تر اس کی فزیکل فٹنس کہہ لیں یا اس کا شکار یا کھیل کود کہہ لیں، اس پر ڈپینڈ کر رہا تھا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس سارے عرصے میں ماہم انگا نے اکبر کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ وہ بہت مخلص تھی اس کے ساتھ، اس نے اسے کوئی بیٹرے نہیں کیا، اس کے مفادات کا خیال رکھا، اس کے ساتھ پوری وفاداری نبھائی۔ لیکن اکبر کے اور ماہم انگا کے درمیان جو ایک کانٹا تھا، وہ ماہم انگا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ادم خان تھا۔ تو ماہم انگا جتنی سمجھدار تھی، یہ ادم خان اتنا ہی ہائی ہینڈڈ تھا، جذباتی تھا، کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا، اور اس میں صبر بھی نہیں تھا اور دور اندیشی بھی نہیں تھی۔ اب وہ کوشش کرتی رہتی تھی اس کو ٹیم ڈاؤن کرنے کی، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ ادم خان کی وجہ سے اکبر اور ماہم انگا کے جو آپس میں تعلقات تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی اب ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ بیرم خان کی وفات کے 2 سال کے بعد اکبر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اکبر نے ہمایوں سے لیا سلطنت کا چارج، اور اس کے بعد بیرم خان نے اس کی سلطنت کو استحکام بخشا، تو سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ افغانستان تھا، کابل ان کے پاس تھا، پھر آج کا جو KP ہے وہ ان کے پاس تھا، پھر آج کا پاکستانی پنجاب، آج کا انڈین پنجاب، اور UP کا ضلع، اور سینٹرل انڈیا کے کچھ حصے۔ یہ تھی اکبر کی سلطنت۔ اور اس کو جب اکبر کا خاتمہ ہوا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، تو یہ سلطنت جو اکبر کے عہد کے شروع میں تھی، یہ اس کی کل سلطنت کا تقریباً 3 حصہ تھی۔ یعنی بعد میں اس نے 2 حصے اور فتوحات سے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ تو اس نے مالوا، ایک بہت بڑی ریاست تھی سینٹرل انڈیا میں، اور اس کا باز بہادر، اس کا ایک سوری خاندان کا، شیر شاہ سوری کے خاندان کا فرد تھا جو مالوا کا حکمران تھا، اور یہ بہت بڑی ریاست تھی، امیر ریاست تھی۔ اس کو سارنگپور اس کا کیپٹل تھا۔ تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اکبر نے، اور ماہم انگا کا جو بیٹا تھا ادم خان، اس کو کمانڈ دے کر بھیجی فوج کی۔ اور پیر محمد، آپ کو یاد ہوگا پیر محمد کا بڑا رول تھا بیرم خان کے زوال میں، اور اس کا جو پیر محمد کا عروج تھا وہ بھی بیرم خان کے ہاتھوں میں تھا، اس کے سبب ہوا تھا۔ تو پیر محمد کو بھی اس نے اس کا نائب کمانڈر بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو باز بہادر تھا مالوا کا حکمران، افغان سوری خاندان کا، اس کو سلطنت کے امور میں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی زیادہ تر دلچسپی تھی فنون لطیفہ میں، رقص میں اس کو بہت دلچسپی تھی،
اور ہندی میوزک میں ہندی گانے لکھتا تھا۔ روپ متی اس کی ایک محبوبہ تھی ہندو، جس پر یہ بہت زیادہ عاشق تھا، اور اس کے یاد میں یہ اس کے لیے نظمیں لکھتا تھا، اس کے لیے گیت لکھتا تھا، اسی کے ساتھ اس کا زیادہ وقت بسر ہوتا تھا، اور زیادہ تر وقت اس کا ثقافتی تفریحی سرگرمیوں میں ہوتا تھا۔ تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی اکبر کے مغل لشکر کو مالوا فتح کرنے میں۔ فتح کر لیا انہوں نے۔ باز بہادر جو تھا وہ بھاگ گیا، لیکن اس کا جو حرم تھا وہ مغلوں کے ہاتھ آیا، تو انہوں نے ان کی عورتوں کو قتل کیا۔ اور یہ مغلوں کا ایک سٹائل تھا کہ کوئی علاقہ فتح کرنے کے بعد وہ قتل و غارت اتنی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چنگیز خان سے شروع ہوا، اور یہ روایت ہمیشہ ان کے ہاں رہی کہ قتل و غارت کا سلسلہ اتنا کرتے تھے، قتل عام کرتے تھے شہروں میں، تاکہ ان کا رعب جم جائے، اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ ان کے وفادار رہیں، اور جو انہوں نے فتح کرنے ہیں تاکہ وہ ان سے خوف زدہ رہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30,000، کچھ 18,000 کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے قتل عام کیا ان کا، اور روپ متی کو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اسے اپنا قید کرنے کی، لیکن روپ متی نے خودکشی کر لی، اور باقی جو حرم تھا اس کا اور باقی جو مال غنیمت تھا وہ بہت سا اس کے حصے میں آیا۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد باز بہادر جو تھا اس نے اکبر کے ساتھ صلح کر لی، گیا اپنی فرما برداری کا، اطاعت گزاری کا اعلان کیا، اور اکبر نے بھی اس کی بہت عزت کی۔ اور جب یہ مرا تو یہ اس وقت 2000 کمان تھی اس کے پاس، یعنی 2000 اکبر کے فوجی جو تھے، یہ ان کا کمانڈر تھا، اور اس کو بہت عزت کے ساتھ دفن کیا گیا، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ایک اور مغل ٹریڈیشن یہ تھی، رواج یہ تھا کہ جب کوئی فاتح بادشاہ کے بہاف پر کوئی علاقہ فتح کرتا تھا تو وہ جتنا بھی مال غنیمت ہوتا تھا، جتنی لونڈیاں ہوتی تھیں، جتنی کنیزیں ہوتی تھیں، جتنی دولت ہوتی تھی، گھوڑے ہاتھی ہوتے تھے، ہیرے جواہرات ہوتے تھے، وہ سب بادشاہ کو پیش کرتا تھا بغیر کسی خیانت اور کمی کے۔ پھر یہ بادشاہ کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ فتح کرنے والے کو کتنا حصہ دے۔ لیکن ادم خان نے یہاں بددیانتی کی، اس نے خوبصورت کنیزیں اپنے پاس رکھ لیں، خوبصورت عورتیں اپنے پاس رکھ لیں، بہت سے ہیرے جواہرات، ہاتھی گھوڑے سب اپنے پاس رکھ لیے، اور کچھ حصہ بادشاہ کو بھیجا۔ اور انٹیلیجنس کا آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا اس وقت بھی بہت تیز تھا انتظام۔ اکبر کو یہ سارا پتہ چل گیا، تو جب اکبر کو پتہ چلا تو یہ جرم ناقابل معافی تھا، یعنی یہ خیانت جو تھی یہ اکبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اب بذات خود مالوا جائے گا اور ادم خان کے سر پر پہنچے گا۔ تو جیسے ہی اکبر نے یہ فیصلہ کیا تو ادم خان کی ماں ماہب انگا نے ایک تیز رفتار قاصد دوڑایا اپنے بیٹے کی طرف، ادم خان کی طرف، کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ تمہارے پاس آ رہا ہے حساب کتاب لینے کے لیے۔ لیکن اکبر اتنی تیزی کے ساتھ گیا، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، کہ وہ اس قاصد سے پہلے پہنچ گیا، اور اس نے جا کر معائنہ کیا، اور ادم خان کے ساتھ وہ بہت سرد میری سے پیش آیا۔ ادم خان نے اس کو نیا ملبوس پیش کیا کہ آپ تھکے ہوئی ہیں، آپ اپنا لباس تبدیل کیجئے۔ اکبر نے انکار کر دیا۔ خیر کچھ دنوں میں ماہ منگا بھی وہاں پہنچ گئی تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی راہ راست پر رکھے۔ لیکن ادم خان اتنا سر پھرا تھا کہ جب اکبر روانہ ہوا ہے واپس آگرہ کی طرف، تو اس نے پھر کچھ کنیزیں جو تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اور اکبر نے چونکہ ساری مال غنیمت جو تھا اس کا خود معائنہ کیا تھا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ سامان اس نے رکھا ہے اس میں وہ کنیزیں شامل نہیں ہیں جن کو وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ 2 بیوٹیز تھیں جو اکبر نے بھی نوٹ کی تھیں، اور ادم خان ان کو رکھنا چاہتا تھا۔ اکبر نے کہا کہ یہ میں تلاشی لوں گا، کچھ سامان رکھ لیا گیا ہے۔
لیکن ماہم انگا نے یہ چالاکی کی کہ تلاشی سے پہلے ان دونوں خوبصورت عورتوں کو، کنیزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ تلاشی میں وہ نظر ہی نہ آئیں۔ لیکن اکبر کو یہ سب پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا اور خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ آگرہ واپس آ گیا۔ ادم خان کو بہرحال اس نے مالوہ سے واپس آگرہ پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا رخنہ تھا تعلقات میں اکبر کے اور ماہم انگا کے تعلقات میں، یعنی ایک دراڑ جو تھی وہ پڑ گئی تھی۔ کوئی 5 یا 6 مہینے کے صبر کرنے کے بعد اکبر نے اگلی چال چلی۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہوتا تھا اس کو وکیل کہتے تھے، تو اس وقت جو وکیل تھا وزیر اعظم وہ منم خان تھا، اور یہ ماہم انگا کا خاص آدمی تھا۔ اکبر نے یہ کیا کہ اس کو معزول کر دیا، اور ایک اور اس کا ایک قریبی عزیز تھا، غالباً وہ بھی اس کا رضائی والد تھا، اتگا خان اس کا نام تھا۔ تو اتگا خان یا اتگا بیگ جو بھی تھا، اس نے اس کو وکیل وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور یوں ماہم انگا کے اقتدار کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک، ایک بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ اب وزیر اعظم وہ نہیں تھا جو اس کا اپنا آدمی تھا، اس کو اطلاعات بھی فراہم کر دیتا تھا، پالیسی بناتے وقت، پالیسی نافذ کرتے وقت ماہم انگا کو اعتماد میں لیتا تھا۔ لیکن ماہم انگا بہت ہوشیار اور بہت عقل مند عورت تھی، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اس نے یہ تبدیلی جو تھی وہ اپنے دل کے ساتھ قبول کر لی، اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور اسی طرح اکبر کی مدد اقتدار چلانے میں کرتی رہی۔ لیکن یہاں پھر اس کا بیٹا جو تھا اس سے یہ تبدیلی ہضم نہیں ہوئی، اس نے بہت سخت اس پر ری ایکشن دیا، اور ایک دن دوپہر کو جب اکبر حرم میں آرام کر رہا تھا اور محل کے جو دفاتر تھے اس میں لوگ، ان کے آفیسرز جو تھے اور ان کے جو مختلف عہدیدار تھے وہ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور جو وزیر اعظم تھا یعنی وکیل اتگا خان وہ بھی اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، تو یہ ادم خان ماہم انگا کا جو بیٹا تھا یہ اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ محل کے اندر چلا آیا۔ اب چونکہ وہ ماہم انگا کا بیٹا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس کو آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی، تو انہوں نے جا کر اس کو فیس کیا، فوراً اس کے کمرے میں جا دھمکے دفتر کے اتگا خان کے، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کس ارادے سے آئے ہیں، تو وہ اس کے استقبال کے لیے اٹھا، لیکن اس کے ایک آدمی نے تلوار اس کے سینے پر ماری، اس کو زخمی کیا، اور وہ جان بچانے کے لیے جب باہر بھاگا ہے تو ادم خان کے آدمیوں نے اس کو وہاں پکڑا اور اس کو وہاں مار دیا۔ اس کی وہیں پر چونا بہت سا پڑا ہوا تھا اور سامان، تعمیر کا سامان پڑا ہوا تھا کورٹ یارڈ میں، محل کے سین میں، وہ وہاں پر گرا اور وہ مر گیا۔ تو جب یہ سارا شور برپا ہوا اور ایک بے چینی پھیلی تو اکبر بھی اٹھا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو وہ اچانک باہر نکلا اور ایک اس کا جو پہرے دار تھا اس نے تلوار اکبر کے ہاتھ میں دی تاکہ یہ خالی ہاتھ نہ ہو۔ تو اکبر نے جب دیکھا اس کو کہ اس کا وزیر اعظم جو ہے اتگا خان وہ مرا پڑا ہے، تو وہ وہاں پر وہیں پر تھا ادم خان، تو وہ ادم خان پر وار کرنے لگا تھا اکبر کہ اس نے ادم خان نے اکبر کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے حملہ کرنے سے روکے، لیکن وہ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ اکبر نے ہاتھ چھڑا کر اس زور سے الٹا ہاتھ مارا اس کے چہرے پر، ادم خان کے چہرے پر، کہ وہ جس کو ریل بیک کہتے ہیں کہ وہ پیچھے گر پڑا۔ اور اس کے بعد اکبر نے اس کی سزا یہ تجویز کی کہ ایک چبوترا تھا 8 فٹ اونچا، اس سے اس کو گرایا گیا۔ وہ چونکہ چبوترا بہت اونچا نہیں تھا تو اس لیے پہلی دفعہ جب اس کو گرایا گیا تو وہ ہلاک نہیں ہوا، مرا نہیں۔ تو پھر اکبر نے حکم دیا کہ اس کو دوسری دفعہ گرایا جائے سر کے بل، تو جب سر کے بل اس کو گرایا گیا ادم خان کو تو اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد اپنے گھر سے وہاں ماہم انگا بھی پہنچی، اس کو فوراً نہیں بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کو کیا سزا ملی ہے۔ بہرحال اکبر نے اسے کہا کہ میں نے اسے سزا دی ہے،
تو اس کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ اس کو موت کی سزا دے دی گئی ہے۔ بعد میں اس کو پتہ چلا، اور بعد میں جب اس نے اصرار کیا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں گی تو اکبر نے منع کر دیا، اس نے اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہ جو رضائی ماں ہے یہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھے۔ بہرحال اس کے بعد ماہم انگا کا زور بھی ٹوٹ گیا سیاسی، اور اس کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ بیٹے کی یہ جو ایک عبرتناک اور دردناک موت تھی، اس کے 40 دن بعد ماہم انگا کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی اپنے بیٹے سے جا ملی۔ تو یہ اس وقت کوئی 19-20 سال کا ہو چکا تھا اکبر۔ یہ خاتمہ تھا ایک عہد کا، یعنی اکبر کا جو عہد ہے تقریباً 45-50 ایئرس کا، اس کا ایک یہ پہلا حصہ جو ہے جس میں اکبر نے براہ راست حکومت نہیں کی۔ پہلے 4 سال بیرم خان حکومت کرتا رہا، یہ پردے کے پیچھے رہا۔ اس کے 1.5 سال بعد ماہم انگا نے حکومت کی۔ تو اب یہ پہلا ایرا جو ہے ختم ہو گیا۔